دوستو، ایک قدم انصاف کی اور میں ماسٹر محمد توقیر کی طرف سے آپ سب کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم چرچا کریں گے کہ سماج کے دبے، کچلے، پچھڑے دلتوں اور اتی دلتوں یعنی مسلمانوں کے حق اور انصاف کے لیے اویسی کیوں ہے ضروری۔ دوستو، آزادی کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں نے صرف دھوکہ ہی دیا ہے۔ یہ پارٹیاں مسلمانوں کو صرف ووٹ کے طور پر استعمال کرتی رہیں اور مسلمانوں کو ان کا حق دیا، نہ انصاف دیا، نہ برابری، نہ حصہ داری۔ دوستو، آزادی کے بعد سے اتر پردیش میں مسلمان تقریباً 1990 تک کانگریس پارٹی کو ووٹ اور سپورٹ کرتے رہے، ساتھ ہی چودھری چرن سنگھ اور وشوناتھ پرتاپ سنگھ جیسے لیڈروں سے بھی جڑے رہے۔ لیکن 1990 کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت ملائم سنگھ یادو سے جڑ گئی اور باقی بہوجن سماج پارٹی اور چودھری اجیت سنگھ سے بھی جڑے رہے۔ دوستو، جب چودھری چرن سنگھ اور ان کے بعد ان کے بیٹے چودھری اجیت سنگھ نے اپنی قوم کو ترقی دینی چاہی تو جاٹ مسلم گٹھ جوڑ سے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے حکومت حاصل کی، اور جب بات وکاس کی آئی، ترقی کی آئی تو وکاس ہوا، ترقی ہوئی صرف جاٹوں کی۔ سوال یہ ہے کہ اس جاٹ مسلم گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کو کیا ملا؟ اس کے بعد دوستو، جب ملائم سنگھ یادو ان کے بعد ان کے بیٹے اکھلیش یادو نے اپنی قوم کو ترقی دینی چاہی تو مسلمان یادو یعنی MY فارمولے سے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے چار مرتبہ حکومت حاصل کی، اور جب بات حق کی آئی، حصہ داری کی آئی تو یہ سب چیزیں ملی ان کی یادو برادری کو۔ سوال یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کو اپنے پورے جی جان سے اپنے لہو سے سینچا، اس سماجوادی پارٹی کے مکھیاؤں نے مسلمانوں کو کیا دیا، اور اگر دیا تو مسلمانوں کی حالت آج دلتوں سے بدتر کیوں ہے؟ اسی طرح دوستو، جب کانشی رام اور مایاوتی نے اپنی قوم کو ترقی دینی چاہی تو دلت مسلم گٹھ جوڑ سے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ حکومت حاصل کی، اور جب بات ترقی کی آئی، جب بات وکاس کی اور ڈیولپمنٹ کی آئی تو یہ سب ملا دلتوں کو، جاٹوں کو۔ سوال یہ ہے کہ اس دلت مسلم گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا؟ دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب 6-7% جاٹوں نے، 6-7% تقریباً یادووں نے اور تقریباً 10-11% جاٹوں نے اپنی پارٹی بنائی اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر سطح حاصل کی اور اپنی قوم کو ترقی دی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور جب یہی کام کوئی مسلمان کرتا ہے، اور اسی فارمولے پر عمل کرتا ہے تو سب کو اعتراض ہوتا ہے، سب کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ BJP کا ایجنٹ ہے، اس کی پارٹی BJP کی B ٹیم ہے، اسے ووٹ سپورٹ کرنے سے BJP آ جائے گی۔ مسلمانوں، BJP کو روکو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی مسلمانوں نے BJP کو ووٹ کیا؟ اگر نہیں تو کیوں کہا جاتا ہے مسلمانوں BJP کو روکو؟ آخر کب تک BJP کا ڈر دکھایا جائے گا؟ کب تک مسلمان BJP سے ڈر کر سپا، بسپا، رالود اور کانگریس کو ووٹ دیتے رہیں گے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ BJP سے ڈر کر سپا، بسپا، رالود اور کانگریس کو ہی ووٹ کیوں نہیں BJP سے ڈر کر MIM کو ووٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے؟ اور کیوں نہیں BJP سے ڈر کر اویسی صاحب کو ووٹ اور سپورٹ کرنا چاہیے؟ دوستو، یہ پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف سپا، بسپا، رالود اور کانگریس وغیرہ کو ووٹ اور سپورٹ کرتے رہیں، اور ان پارٹیوں کے ووٹر BJP کو ووٹ دے کر اسے پورن بہومت کی سطح دلانے میں ایک اہم رول ادا کرے۔ تو دوستو، سوال پھر یہی ہے، کیا اب بھی یہی کہا جائے گا کہ اویسی صاحب BJP کے ایجنٹ ہیں؟ نہیں دوستو، نہیں، اویسی صاحب BJP کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اویسی صاحب وہ ہیں جو پارلیمنٹ سے لے کر سڑک تک سماج کے دبے، کچلے، پچھڑے، ستائے ہوئے لوگوں اور مسلمانوں کی وکالت کرتے ہیں، ان کے حق کے لیے، ان کے انصاف کے لیے لڑتے ہیں، اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ دوستو، سپا، بسپا، رالود اور کانگریس کے لیڈر، مسلم لیڈر وہی بولیں گے جو ان کی پارٹی کے سپریمو کو آدیش ہوگا، وہ اس سے ہٹ کر ایک لفظ نہیں بول سکتے۔
اگر ان پارٹیوں کے لیڈر اور یہ پارٹیاں اور ان کی حکومتیں مسلمانوں کے پرتی سچی ہمدرد ہوتی، سچی وفادار ہوتی، تو آج مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر نہیں ہوتی، اور نہ ہی آج مسلمان دلتوں سے بدتر زندگی جینے پر مجبور ہوتے، اور نہ ہی آج اویسی صاحب کو مسلمانوں اور دیگر ستائے ہوئے لوگوں کی وکالت کرنی پڑتی اور ان کے حق و انصاف کے لیے لڑنا پڑتا۔ تو دوستو، آخر میں یہی کہوں گا کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ کس کو ووٹ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو جنہوں نے آپ کی زندگی کو دلتوں سے بدتر بنا دیا، یا پھر ان کو جو آپ کو حق اور انصاف دلانا چاہتے ہیں، آپ کو تحفظ اور عزت دلانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ دوستو، ویڈیو میں اگر سچائی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جے ہند، خدا حافظ۔